آج کا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم حضرت صاحب، کیا اسم ذات کا قلبی ذکر کرنے سے دنیا دور ہو جاتی ہے؟ مطلب دنیا کے رشتے دور چلے جاتے ہیں کیونکہ روحانیت اور دنیا ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں نے سوال پڑھ دیا ہے، شاید آپ کو سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا، لیکن میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ قلبی ذکر کرنے سے کیا دنیا دور ہو جاتی ہے؟ تو جنہوں نے سوال کیا ہے، یعنی جو سائل ہے، میرا غالب گمان ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ ذکر خفی کرتے ہیں۔ تو جو ذکر خفی کیا جاتا ہے اس کو عمومی طور پہ ذکر قلبی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ذکر قلبی کرنے سے کیا دنیا دور ہو جاتی ہے۔ آپ اس میں سے جو لفظ قلب ہے اس کو نکال دیں تو سوال کو سادہ کر دیں کہ کیا ذکر کرنے سے دنیا دور ہو جاتی ہے، اور سوال کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے، یا ان کا اشکال ہے وہ یہ ہے، کیونکہ روحانیت اور دنیا ایک ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ دنیا کے رشتے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، یہ سوال ان کا نہیں ہے، یا جن کے یہ اشکال ہیں یہ بچوں کے اشکال یا نوجوانوں کے اشکال نہیں ہیں، یہ ہمارے بڑوں کی بے وقوفیاں ہیں اور کتابوں کے اندر لکھی ہوئی بکواسیات ہیں۔ نئی بات سمجھ آئی؟ یہ ہمارے بڑوں کی، ہمارے پیشواؤں کی جہالت ہے، بے وقوفیاں ہیں، اور کتابوں کے اندر یہ فضولیات اور بکواسیات لکھی ہیں۔ اس لیے یہ بچے پڑھتے ہیں، نوجوان پڑھتے ہیں، پھر جن لوگوں کے یہ لڑ لگے ہیں وہ بھی انہیں یہی بات سمجھاتے ہیں کہ جب تم اللہ اللہ کرو گے تو تمہاری دنیا جو ہے وہ سکڑتی جائے گی، دنیا تمہاری کم ہوتی جائے گی، اور پھر یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ روحانیت اور دنیا اکٹھی نہیں چلتی۔ اگر آپ نے روحانیت میں سفر طے کرنا ہے، یعنی کوئی مقام پانا ہے، تو آپ کو دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ یہی ہو گیا نا؟ حلا والو، یہ جہالت کی اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہمارے نام نہاد کتب، غوث، ابدال اور یہ بزرگ ہے فی زمانہ، جن کے آپ مرید ہوئے پھر رہے، اور آپ اکیلے نہیں ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم انہوں نے ہمیں بھی یوں ہی ذلیل کیا، اس لیے آپ اس حمام میں اکیلے پریشان نہیں ہیں، اس حمام میں ہم بھی پریشان، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بھی اسی طرح انہی جو پیشدار رستے ہیں انہی سے گزر کے گمراہ بھی ہوئے، اور پھر اللہ نے ہدایت بھی دی، ہمیں ٹھوکریں لگیں، ہم نے سیکھا، ہمیں سمجھ آئی۔ اس لیے پھر میں نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی فضولیات ہیں، بکواسیات ہیں، اور جو آج کل کے زندہ پیر ہیں، جو لوگوں کو لے کر چل رہے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے جاہل ترین ہیں، ان کی کوئی اپنی تحقیق نہیں ہے، نہ ان کا کوئی اپنا روحانیت کے اندر مقام ہے۔ اب میں آپ کو دلائل دیتا ہوں تو انشاءاللہ یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے نا، ذکر قلبی اور ذکر جہر، ذکر خفی اور ذکر جہر۔ اب یہ جو جنہوں نے سوال کیا انہوں نے ذکر قلبی لکھا ہے کیونکہ وہ نقشبندیہ سلسلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں گے۔ تو بات ہے ذکر کی، کرنے کا طریقہ نہیں ہے اونچی کرنا ہے یا پست آواز سے کرنا، بات ہے ذکر کی۔ رب کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے تو میں تمہاری دنیا کو تنگ کر دوں گا، معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ کن کے لیے اللہ فرما رہا ہے؟ جو ذکر سے منہ موڑیں گے، جو ذکر سے منہ موڑیں گے، یہ اللہ ان کے لیے فرما رہا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ پھر رب کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، اولاد اور مال کی محبت میں میرے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جنہوں نے ایسا کیا وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ ہاں ہن پائیے پیرانو لمیاں
کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، تم آگے بچوں کو گمراہ کر رہے ہو کہ ذکر کرنے سے دنیا بڑھتی ہے، اللہ اللہ کرنے سے جو ہماری کمانے کے دوران، مشقت کے دوران، اسباب اختیار کرنے کے دوران، دنیا کی تک و دو کرنے کے دوران، محنت مشقت کرنے کے دوران جو مشکلات آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں شیاطین یا جنات کی طرف سے، وہ اللہ کے ذکر کی برکت سے ہٹ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر شیاطین کو جلاتا ہے، وہ ہمارے رستوں سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ ہماری منزلیں آسان کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا ذکر۔ دو دلیلیں ہو گئی، ایک دلیل میں اور دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب تم نماز پڑھ لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ منتشر ہو جو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لیکن جب اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہو تو کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ کیوں کرتے رہیں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہاں، ٹھنڈ پہ گئی ہے، تنی تک پہ گئی ہے ٹھنڈ، بھائی ادھر شافی بیٹھا ہوا ہے، سمجھ آ گئی؟ ادھر ڈول دمکا پروگرام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر دیں چھوٹی سی بات کہہ کے جی اللہ کا ذکر کرو گے تو دنیا روٹ جائے گی۔ ہاں، وظیفے کرو گے تو ٹنگے جاؤ گے۔ ذکر اور بات ہے، جے وظیفے کرو گے شرائط تو بغیر تو ٹنگے جاؤ گے۔ پھر میں نے کیا کہتا ہوں، وہ ارب پتی ہو تو ارب نکل جائے گا، پیچھے رہ جانی ہے پتی تے پٹی۔ جہاں جہاں مار کٹائیاں ہوں گی پتی لگا کے اوپر پٹیاں باندھ لینا، کبھی سر پہ باندھ لینا، کبھی ادھر باندھ لینا۔ کیوں؟ عرب نکل گیا تو باقی لڑائی جھگڑے بیماریاں رہ جانی ہے، ذلت رہ جانی ہے۔ اگر وظائف کرو گے شرائط کے بغیر، اگر اللہ کا ذکر، اللہ اللہ، اللہ سبحان اللہ، استغفر اللہ، درود پاک، نماز، قرآن تلاوت، جب یہ کرو گے اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرو گے، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر اس سے منہ موڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اب یہ بچے کو کیا بات سمجھائی گئی ہے، یا آج کل یہ دلوں میں کیا بات ڈالی جاتی ہے کہ یہ جی کیونکہ روحانیت اور دنیا اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ذرا جاگتے رہیے گا، میں ذرا پیروں کا آپریشن کر لوں۔ کیا کر لوں؟ پیروں کا آپریشن کر لوں، کیونکہ رات کو ویسے بھی 2 بجنے والے ہیں، 2 بجے ذرا آپریشن کرنا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ دنیا اور روحانیت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روحانی نہیں ہے، تیرا پیر زیادہ روحانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کون روحانی ہے؟ وہ مرکز روحانیت ہے۔ تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کو، بیویوں کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، اپنے رشتوں کو چھوڑ دیا، اپنے صحابہ کو چھوڑ دیا، یا دنیا کے کام کاج جو ہیں وہ چھوڑ دیے؟ انہوں نے تو گھر کے کام کاج بھی کیے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، برتن بھی دھوئے ہیں، کپڑے بھی دھوئے ہیں، جوتا بھی سلائی کیا ہے، اور کافر کا پخانہ جو ہے وہ بھی سمیٹا ہے، وہ بھی صاف کیا ہے۔ پھر غزوات کے اندر شرکت کی ہے، خندق کھودی ہے، اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہیں۔ کون سا کام ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کا نہیں کیا؟ سفر آپ نے کیا، بکریاں آپ نے رکھی، بیڑیں آپ نے رکھی، اونٹ آپ نے رکھے، گھوڑے آپ نے رکھے، تلواریں نیزے آپ نے رکھی۔ کون سا کام ہے جو کملی والے نے نہیں کیا؟ کون سا کام ہے جو حضور نے نہیں کیا؟ پھر ہماری ایک بیوی، ٹھیک ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 11، اتنا کثیر کنبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ۔ اب یہ کہہ کے بات کوئی ختم کر دے، ہو جی وہ تے پھر حضور نے، اسی تے امتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضور کی زندگی ہے وہ تیرے لیے نمونہ نہیں ہے۔ تو اللہ قرآن کیا اتارا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نمونہ تو حضور ہیں۔ اب 11 بیویوں کا یا 11 ازواج مطہرات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بھی 11 کر لوں، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز ہے۔ اس کے اندر پیغام مفہوم یہ ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اللہ بھی کی ہے اور ساتھ دنیا کو بھی لے کر چلے ہیں۔ ہمارے دین اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ ہم نے پانی کے اندر کشتی کو رکھنا ہے لیکن کشتی کے اندر پانی نہیں آنے دینا، یہ امت محمدی کا کمال ہے۔ بنی اسرائیل کی قوموں کا کمال اس لیے نہیں تھا، ان کو عظمت شان جو امت محمدی کو مجھ آپ کو ملی ہے اس لیے نہیں ملی کہ وہ کشتی اٹھا کے ساحل پہ رکھ لیتے تھے، یعنی کھانا پینا لیا، راشن لیا، کسی حجرے میں جا کے 2 مہینے 6 مہینے عبادت کرتے رہے، دنیا چھوڑ دی۔ ہمارا کیا ہے؟ گھر میں رہنا ہے، گندے ماحول میں رہنا ہے، بازار کے اندر رہنا ہے، زنا والے ماحول کے اندر رہنا ہے، بازار حسن کے اندر رہنا ہے، یہود و نصارہ کے ملکوں کے اندر جو اوورسیز رہ رہے ہیں ان ملکوں کے اندر رہنا ہے، وہاں رہ کے اللہ اللہ کرنی ہے۔ تو شان کس کو پھر ملنی تھی؟ ہمیں ملنی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو شان دی ہے۔ اللہ بولو اگر دنیا چھوڑ دو گے، ٹھیک ہے، دنیا چھوڑ دو گے، تو جس نے دنیا چھوڑ دی، خدا کی عزت کی قسم، جس کے پاس دنیا نہیں ہوتی اس کے پاس دین نہیں ہوتا۔ یہ شافعی کی بات لکھ لینا۔ اوپر سے چاہے اس نے میرے جیسا لبادہ اوڑا ہو، وہ اندر سے چور چکا ہوتا ہے۔ اللہ بولو جب مجھے بھوک لگی ہو، مجھے بھوک لگی ہو، میں بھوک سے مر رہا ہوں، میں کسی ہوٹل پہ ویٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں، آپ کا آرڈر لگا ہو، تو کیا میرا دل للچائے گا نہیں کہ اس میں تھوڑا سا کھا لوں؟ کب تک میں اپنے آپ کو روکوں گا؟ کب تک میں اپنے آپ کو روکوں گا؟ اور اگر میں نے خود کھایا ہوا ہے تو مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں نے کہا اللہ والو جس کی دنیا نہیں ہے اس کی آخرت بھی نہیں ہے، اس کی روحانیت بھی نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت یہ جڑے ہوئے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے ان کو جوڑا، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو مثال کے ساتھ ایک بات کہی کہ ہم نے کشتی پانی کے اندر رکھنی ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنے دے۔ ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے لیکن دنیا کو اپنے دل کے اندر نہیں آنے دینا۔ دل میں ہم نے ذکر قلبی اللہ اللہ کرنی ہے، اس دل میں محبت اللہ کی ہوگی، محبت اللہ کی ہوگی۔ اس لیے یہ بات کتابوں کے اندر ہم بھی یہ پڑھتے رہے، ہمارے بھی جو بزرگ تھے نام نہاد جو ہمیں بھی ٹھاگے ملتے رہے دنیا میں اپنے وقت پہ، ہمیں بھی یہی باتیں سکھائی گئیں کہ جی آزمائش چل رہی ہے، وہ جی یہ چل رہا ہے، وہ جی چل رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرو، اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرو۔ میں نے قرآن کے ساتھ نص قطعی سے آپ کو سمجھایا، دلائل دیے ہیں۔ اللہ تمہاری دنیا اجڑی بھی ہوئی ہے، اللہ تمہاری دنیا کو بناتا چاہے گا، گھر میں خیر و برکت ہوگی، اللہ تجھے ایسا بنا دے گا کہ تو خود جو ہے اس سراپا خیر ہوگا، جہاں بیٹھے گا وہاں کرم ہو جائے گا۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات میں نے یہ سمجھائی ہے کہ کبھی یہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ میں کاروبار چھوڑ دوں گا، میں بہن بھائی چھوڑ دوں گا، میں رشتے چھوڑ دوں گا، میں بچے چھوڑ دوں گا، یا میں فلاں کو چھوڑ دوں گا تو مجھے اللہ مل جائے گا۔ اللہ نہیں ملے گا، لعنت ملے گی۔ نہیں سن رہے؟ شافعی کہہ رہا ہے اللہ نہیں ملے گا، اللہ کی لعنت ملے گی۔ جو رشتوں کو چھوڑتا ہے اس پہ اوپر لعنت اللہ کی پڑتی ہے۔ جس نے ماں باپ کو چھوڑ دیا وہ کون سا روحانی ہے؟ جس نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا وہ کون سا روحانی ہے؟ جس نے اللہ نے کوئی کاروبار دیا ہوا ہے اس نے اس کو چھوڑ دیا وہ کون سا روحانی ہے؟ اب دیکھیں آج مخلوق خدا آئی ہوئی ہے، میں آپ کو چھوڑ کے اپنے حجرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں، یہ کون سی روحانیت ہے؟ دکھی میرے در پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا ہے، وہ وہاں کراتے رہے مرتے رہے، اور آپ لوگ میرے خادم جو ان کو کہیں حضرت صاحب کہاں ہیں؟ وہ حضرت صاحب یہ تسبیح کھڑن دے رہے، تسبیح کرن دے رہے۔ یہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ اس کو تسبیح مانو گے؟ آپ اس کو روحانیت مانو گے؟ آپ نہیں مان رہے تو اللہ کیسے مان جائے گا؟ اللہ کیسے مان جائے گا؟ تو اس لیے اللہ والو جو دنیا کو چھوڑتا ہے اور کتابوں کے اندر اگلی جو بکواس لکھی ہوتی ہے، فضول کرتا کی باتیں، جہالت کی باتیں لکھی ہوتی ہیں، اور یہ جو پیر ہمیں سمجھاتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے اپنا بڑا پن اپنی کرامتیں سناتے ہیں، او جی اسی اللہ دے پیچھے سب کو چھڑ دیتا۔ اس راہ دے وچ پھر دنیا تے چھڈنی پیندی ہے نا جی، اس راہ چ دنیا تے چھڈنی پیندی نہیں، اس راہ تو زنا چھڈ دے، اس راہ تو گناہ چھڈ دے، اس راہ دنیا نہیں چھوڑنی پڑتی، اس راہ میں گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں۔ یہ فکرہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا، یہ فکرہ جو میں نے بولا ہے یہ کہیں سے نہیں ملے گا۔ آپ کو ہر پیر یہ کہتا ملے گا او جی پھر سانو دنیا پھر چھاڑ دیتی جی، اس راہ دنیا چھڑنی پیندی۔ حالانکہ یہ سب سے بڑی بکواس ہے، سب سے بڑی جہالت ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ دنیا تو چھوڑنی نہیں ہے،
دنیا کمرہ امتحان ہے. تو جب امتحان کے کمرے سے ہی نکل گیا تو تو نے کون سی منزل پائی؟ تو نے کون سا پرچہ دیا تو کس میں پاس ہوا؟ سمجھ آئی؟ تو ہم نے اس دنیا کے اندر رہ کے سب کچھ کرنا ہے. نیک اعمال کرتے جاؤ گے. اللہ بولو مسکراہٹ کیا ہے؟ مسکراہٹ سے لے کر اپنی جان تلوار کے سپرد کرنا، اللہ کے سپرد کرنا، نیزے پہ چڑھ جانا، اللہ کے نام پہ قربان ہو جانا، یعنی جہاد تک. مسکرانے سے لے کر جہاد تک جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب روحانیت لے کر آتے ہیں. کیا لے کر آتے؟ روحانیت. ماں باپ کی خدمت کا حکم کس نے دیا ہے؟ تو نماز کا، بیوی کا، اولاد کے حقوق پورا کرنا، اپنی صحت کے حقوق پورے کرنا. ذکر کا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اللہ بولو یہ احکامات الہیہ ہیں. جس رب نے ذکر کا، روحانیت کا حکم دیا ہے اسی نے ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا ہے. جس رب نے ذکر کا حکم دیا ہے اسی رب نے جو ہے بیوی بچوں کے حقوق ہمیں بتائے ہیں. تو تمام نیک اعمال، صرف ذکر نہیں، تمام نیک اعمال میں نے ایک آپ کو رینج بتا دی ہے کہ مسکراہٹ سے لے کے جان قربان کرنے تک جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو گن لو. وہ سب کے سب کیا ہے؟ روحانیت پیدا کرتے ہیں، ہمیں روحانی طور پہ مضبوط کرتے ہیں. آگے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، کتنی کر لوں گا؟ میں صدقہ کر رہا ہوں، کتنا کر لوں گا؟ میں جہاد کر رہا ہوں، کتنا کر لوں گا؟ محدود ہے نا. میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، 5 سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں، محدود ہے. اللہ نے اپنے قرب کی کوئی حد نہیں رکھی. جب اللہ کا قرب جو ہے وہ لامحدود ہے تو باقی تمام عبادات محدود ہے. نہیں سمجھ رہے؟ بڑا اہم موڑ آ گیا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہے. اللہ کا قرب کیا ہے؟ لامحدود. تو اللہ نے جو عبادات کا ہمیں حکم دیا ہے، جو کہ ایک مسکراہٹ کیا ہے؟ صدقہ. مسکراہٹ سے لے کے جہاد تک جتنی بھی عبادات ہے یہ ساری کیا ہے؟ محدود. میں ہنس کر صدقہ کرتا ہوں، اچھے بول رہا ہوں، کتنا بول لوں گا؟ ابھی میں واضح و نصیحت کر رہا ہوں، کتنا بول لوں گا؟ گھنٹہ بول لوں گا، 2 بول لوں گا، کتنا بول لوں گا؟ میں پیسے کا صدقہ کر رہا ہوں، کتنا کر لوں گا؟ نماز پڑھ رہا ہوں، کتنی پڑھ لوں گا؟ حج کر لوں گا، کتنا کر لوں گا؟ محدود ہے نا. تو اللہ کا قرب کیا ہے؟ لامحدود. اللہ نے جو احکامات دیے ہیں یا جو عبادات ہیں وہ ہیں محدود. تو محدود جو ہے وہ لامحدود کو کیسے پا سکتا؟ نہیں سمجھ آئی؟ محدود کا لامحدود کے ساتھ تعلق کیسے بن سکتا ہے؟ پھر اللہ نے ایک حکم اتارا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ نے ذکر کو بھی لامحدود کر دیا کہ ذکر واحد وہ ذریعہ ہے. کیوں؟ لامحدود کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے تو پھر کوئی عبادت ایسی ہونی چاہیے جو لامحدود ہو. تو اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے جو لامحدود ہے، اس لیے اللہ کا ذکر اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ ہے سب سے بڑا. باقی تمام عبادات ذریعہ ہیں لیکن وہ محدود ہے. اللہ کا ذکر لامحدود ہے، اس لیے طریقت کے اندر، روحانیت کے اندر لامحدود اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. یعنی میدان بھی آپ کے پاس ہے، گھوڑا بھی آپ کے پاس ہے، دوڑا لو، جتنا کر سکتے ہو کر لو، اس کی کوئی حد نہیں ہے. جس حال کے اندر ہو اللہ کا ذکر کرو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو چلتے پھرتے، لیٹتے اٹھتے بیٹھتے، یہاں تک کہ کروٹ بدلتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر حال کے اندر. واذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب بات دلیل کے ساتھ سمجھ آ گئی کہ اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت لامحدود ہے. تو محدود کے ذریعے لامحدود کے ساتھ تعلق جڑ نہیں سکتا. اگر جڑ جائے تو نبھا نہیں ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا. تو اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے ایک عبادت ایسی دے دی جو خود لامحدود ہے. تو اس لامحدود عبادت کے ذریعے ہم اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، اور وہ لامحدود عبادت ہے اللہ کا ذکر. جب اللہ کا ذکر اللہ والوں کثیر ہوتا ہے، جب ہوتا ہے کثیر، جس کا حکم ہے، ہم دنیا کو نہیں چھوڑتے، دنیا ہمیں چھوڑ جاتی ہے. ہر ممبر پہ پیر آپ کو یہ کہتا ہوا سنائی دے گا، اساں جی دنیا چھاڑ دیتی، اساں جی دنیا چھاڑ دیتی. میرے جا کے ہوئے سامنے تے پالے نو لمیا کہ بے شرما تو نے دنیا چھوڑ دی. تو جو ماں باپ کو چھوڑ دے
جو ماں باپ کو چھوڑ دے وہ کون سا ولی اللہ ہوتا ہے؟ جو بیوی بچوں کو چھوڑ دے وہ کون سا ولی اللہ ہوتا ہے؟ جو مخلوق کی خدمت چھوڑ دے وہ کون سا ولی اللہ ہوتا ہے؟ ایک تسمیہ کرنے والا ولی اللہ ہوتا ہے؟ اس کام کے لیے اللہ کے پاس فرشتے بڑے ہیں، جنات بڑے ہیں، تیرے تو بڑے بڑے جن اللہ کو ہے نہیں، تو تیرا کیا مقام بننا ہے؟ تو اللہ بولو یہ ٹھوکر ہے جو جس سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ پھر وہی پیر آگے اس طرح کے جاہل آج کل کے بیان کرتے ہیں اور اسی طرح کے آگے مرید ہوتے ہیں، ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو دنیا ہماری جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ نہیں، جب وظیفے کرو گے، جب وظیفے کرو گے تو اجڑ کے رہ جاؤ گے، دنیا تم سے روٹ جائے گی۔ جب اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرو گے، اللہ دنیا آسان کر دے گا، اللہ آخرت بھی جو ہے باعزت کر دے گا اور آسان کر دے گا۔ ہر نیک کام کے اندر روحانیت ہے، ہر نیک کام کے اندر روحانیت ہے، لیکن میں نے کیا نقطہ سمجھایا ہے کہ ہر نیک کام محدود ہے، اس کی ایک حد ہے، لیکن ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے صوفیہ کے ہاں یا روحانیت کے اندر ذکر کو پکڑا گیا ہے کہ ہم نے تعلق لامحدود کے ساتھ جوڑنا ہے، تو عبادت بھی کوئی لامحدود ہونی چاہیے جو ہر حال کے اندر کی جا سکے۔ اب نماز ہر حال کے اندر نہیں ہے، پھر اس کی تعداد بھی محدود ہے۔ قرآن ہر حال کے اندر آپ کتنا پڑھ لیں گے، پھر وہ محدود ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات ہے، کتنا کر لیں گے، وہ محدود ہے، لیکن اللہ کا ذکر لامحدود ہے۔ تو جتنا اللہ کا ذکر آپ کرتے جاؤ گے تو جب اللہ کے انوار و تجلیات، اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات کا نزول ہوگا، دنیا تجھے چھوڑ جائے گی۔ اب بات سمجھ آئی؟ شافی زمانے کو یہ سمجھا رہا ہے کوئی دنیا نہیں چھوڑتا، جو اللہ کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے دنیا اسے چھوڑ جاتی ہے۔ اور ہونا بھی ایسے ہے، کیوں؟ دنیا، اب جو بچے نے لکھا ہوا ہے روحانیت اور دنیا اکٹھے نہیں چل سکتے، بات صحیح لکھی ہے لیکن بات سمجھ نہیں آئی۔ چلتے اکٹھے نہیں ہیں، چلتے اکٹھے نہیں ہیں۔ جب دنیا تو چھوڑے گا کافر ہو جائے گا، ملعون ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ صمدیت سے نکال دیا جائے گا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا جب تو رشتے توڑے گا۔ جب دنیا تجھے چھوڑ جائے گی تو تنہا ہو جائے گا نا، جب دنیا کو تو چھوڑے گا تنہا ہو جائے گا نا، تو اللہ کا مقصود کیا ہے کہ جب تک جس طرح میں تنہا ہوں ایسے تو تنہا نہیں ہوتا، تیرا میرے ساتھ تعلق نہیں جڑ سکتا۔ پھر رب قرآن اتارتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے توڑ پھر میرے سے جوڑ۔ تو اب میں ماں باپ کو چھوڑ دوں، پھر اللہ روٹتا ہے۔ حکم کس کا؟ خدمت کرنا اللہ کا۔ کاروبار ہے، اپنی ضروریات ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہیں، یا اور اللہ نے ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، تو ان کا پورا کرنا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اب میں چھوڑتا ہوں تو تب مرتا ہوں، جاگتے رہیے گا، آخری فکرہ ہے، چھوڑتا ہوں تو تب مرتا ہوں۔ اگر ان کو ساتھ لے کے چلتا ہوں تو کوئی ادھر گھسیٹتا ہے کوئی ادھر گھسیٹتا ہے، تو دونوں اکٹھے نہیں چلتے۔ رب کیا کہتا ہے؟ تو اللہ ہو کی ضربیں لگاتا رہ، تو لا الہ الا اللہ کی دو دھاری تلوار چلا، میں ان کو ہی تیرے سے دور کر دوں گا، میں دنیا کو تیرے سے دور کر دوں گا۔ تیرے اپنے ہی جو ہے وہ پرائے ہو جائیں گے، تجھے چھوڑ جائیں گے، پھر تو تنہا ہو جائے گا، تجھے تیری اوقات بھی معلوم ہو جائے گی کہ تیری اوقات کیا ہے۔ پھر آدھی رات کا وقت ہوگا، نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں کوئی تجھے راستہ نظر آئے گا، تو دو راہے کے اوپر کھڑا ہوگا اور دل تیرا ٹوٹا ہوگا، بیوی چھوڑ جائے گی، بچے چھوڑ جائیں گے، دوست احباب چھوڑ جائیں گے، اپنے پرائے ہو جائیں گے اور پرائے دشمن بن جائیں گے۔ پھر جب تجھے کوئی نظر نہیں آئے گا، تو جب کوئی نظر نہیں آتا تو اللہ نظر آتا ہے، پھر تو مجھے اس وقت رات کے آدھی رات کو اندھیرے میں اللہ کہہ کے پکارے گا، تو تیرا میرے سے تعلق جڑ جائے گا۔ جب تعلق جڑ جائے گا تو میرا بن جائے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر سارے خوف اور ڈر غم میں مٹا دوں گا۔ پھر جو رشتے ٹوٹے تھے، توڑے بھی میں نے تھے، اب میں ان کو جوڑتا بھی جاؤں گا۔ اس کا نام سلوک ہے، اس کا نام سلوک ہے۔ رشتے بنائے بھی اللہ نے، رشتے توڑنے بھی اللہ نے۔ کیوں؟ اللہ نے تیرے اوپر حقیقت کھولنی ہے۔ جب تو اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا پھر یہ اللہ سب کچھ دوبارہ لوٹا دے گا۔ اور اگر میری بات سلوک کی سمجھ نہیں آئی کسی پیر کو تو سیدنا ایوب علیہ السلام کی زندگی مبارک پڑھ لو، اللہ نے سارا کچھ لیا، پھر اس سے افضل اللہ نے سارا کچھ لوٹا دیا۔
یہ اللہ کی ترتیب ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب اللہ کی راہ میں چلو گے، پہلے اللہ سارا کچھ لے گا، لینے کے بعد جب اپنے ساتھ تعلق مضبوط کر لے گا، یعنی آپ اللہ والے بن جاؤ گے، پھر اللہ اس سے بھی افضل تمہیں لوٹا دے گا۔ خود ہم نے کسی رشتے کو نہیں، بس ہمارے ذمہ کام ہے اللہ اللہ کرتے جاؤ، اللہ دنیا بناتا جائے گا، اللہ آخرت بھی بناتا جائے گا۔ اور کبھی آج تک کسی پیر کی یہ بات سن کے اثر نہیں لینا، کوئی اپنی جو ہے وہ لمبی لمبی کرائے ڈھینگے مارے اور جی اسی دنیا چھاڑ دی، اس وقت لعنت تیرے تھے۔ تو کون سا مرد ہے، شیر ہے، مرد کلندر ہے کہ تو نے دنیا چھوڑ دی؟ تو نے کشتی جو ہے وہ دریا سے سمندر سے نکال کے ساحل پہ رکھ لی، تو کیسا ملاح ہے؟ ملاح تو وہ ہے نا جو پانی کے اندر رکھے، موجوں کے اندر رکھے، موجیں بھی ہوں، مچھلیاں بھی ہوں، آبی مخلوق بھی ہو، ہر خطرہ بھی ہو، طوفان بھی ہو، پھر بھی وہ کشتی چلاتا رہے۔ کمال یہ ہے، کمال یہ ہے۔ تو اللہ والوں بزرگوں کا کمال یہ ہوتا ہے، مرشد کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریدین کو اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں کہ جو رستہ محفوظ ہوتا ہے، تاکہ ان کے جو متعلقین ہوتے ہیں، مریدین سالکین ہوتے ہیں، وہ آزمائشوں سے بچے رہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ بات کوئی بھی کر رہا ہو، کوئی شیخی بکھیر رہا ہو کہ میں نے دنیا چھوڑ دی، تو سمجھ جو یہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے۔ یا کسی کتاب میں لکھا ہو کہ یہ دنیا اور روحانیت اکٹھے نہیں چلتے، فلاں نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، یہ سب بکواسیات ہے۔ سب کچھ اکٹھا چلتا ہے جب اللہ تیرے سے تعلق جوڑنے لگے گا، اور اللہ خود ان رشتوں کو پیچھے کرنا چاہے گا، وہ خود کرے گا اور خود ہی جو ہے وہ دوبارہ جوڑے گا۔ اگر تو یہ کام کرے گا تو تو مردود ہو جائے گا، لوگ تجھے چھوڑیں گے۔ روحانیت کی راہ میں تو نے کسی کو نہیں چھوڑنا، تو نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں سمجھ سوچ عطا فرمائے۔ یہ بہت سے لوگوں کے اشکال تھے جو میں نے کوشش کی ہے کہ قلیل وقت کے اندر ختم ہو جائے، تو کیونکہ آج کا یہ کہ یہ سوال تھا، اس کا جواب اتنا گہرائی کے ساتھ دینا جو وہ ضروری تھا، تاکہ وہ لوگ جو ذکر اذکار تسبیحات کر رہے ہیں یا اوراد و وظائف کر رہے ہیں، ان کے اوپر یہ حقیقت کھل جائے کہ اللہ کا ذکر سلوک طے کرنے کے لیے جو کیا جاتا ہے وہ اور چیز ہے، جو اوراد و وظائف کیے جاتے ہیں یہ اور چیز ہے۔ اوراد و وظائف کرو گے تو ٹنگے جاؤ گے، اللہ کا ذکر کرو گے تو چنے جاؤ گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ شافی دی گل رات 3 بجے کتے سمجھ آنی ہے گیا۔ اوراد و وظائف کرو گے تو ٹنگے جاؤ گے، نہیں سمجھ آ رہی؟ کان چنگلی مارو، کیونکہ 3 بج گئے نے نا، ہن اکھاں بھی بند ہوندی ہیں، کان بھی بند ہوندے۔ اوراد و وظائف کرو گے تو ٹنگے جاؤ گے، اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرو گے تو چنے جاؤ گے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اللہ مجھے چن لے یا اللہ میں نے ٹونگ دے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آخری خبریں آنے تک اتنا کچھ ہی تھا، اللہ قبول فرمائے۔ اگلے ویلا کے اندر، اگلے بیان کے اندر وہ کہتی ہے نا جی، اگلی نشست میں، اگلے پروگرام میں اسی ٹیم کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کل اللہ نے زندگی سے رکھی ایمان کے ساتھ، کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ، نئے لوگوں کی جو تمنائیں خواہشات ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ اللہ سونا ہماری اس محنت کو، کوشش کو قبول منظور فرمائے۔ اللہ سونا جو سلسلہ علیہ قادری شافیہ کے جو شافیہ سوشل میڈیا ہے اس کو ساری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے محبت بری، پیار بری دعائیں کرتے ہیں، ہماری بھی التجاؤں کو اللہ ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور وہ حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے، ان کی حاجات کو جو ہے اللہ بکشائی سے پہلے جو ہے وہ پورا فرمائے، جو دکھی اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے، بالخصوص جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں یا آج جو خانقاہ میں آئے ہوئے ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جہاں سے بھی چل کر آئے ہیں ایک ایک قدم کے اوپر اللہ نیکیاں عطا فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے اور درجات کو بلند عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو اللہ سے ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ بس ہم چلتے پھرتے کرتے رہیں اور اجر و ثواب میں بھی بہت زیادہ ہو، رہنمائی فرما دیں۔ یہ ہیں جی زاہد صاحب راولپنڈی سے۔ سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا، اجر و ثواب والا ذکر الہی کون سا ہے جو ہم چلتے پھرتے بھی کر سکیں، یعنی جس کے ساتھ شرائط لاگو نہ ہوں؟ اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں، آپ یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھیں یا یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ سوال ذکر پہ ہوا ہے، سوال وظیفے پہ نہیں ہوا۔ یہی اللہ والو بات ہے یا یہی وہ نقطہ ہے جو ہمارے پیشواؤں کو سمجھ نہ آیا، انہوں نے امت کو نہیں سمجھایا اور ہم چلتے پھرتے وظائف کرتے رہے۔ تو چلتے پھرتے اگر وظائف کرو گے
تو لیرو لیر ہو جاؤ گے. جس طرح ہم سے پہلے لوگ جو ہے وہ اجڑے ہیں, خدا نخواستہ آپ بھی اسی طرح چلتے پھرتے کسی کے کہنے پہ وظیفے کو ذکر سمجھ کر کرتے رہو گے تو آپ کو نفع نہیں ہوگا بلکہ نقصان اتنا ہوگا کہ 7 نسلیں بھی کم ہیں کہ اجڑ جائیں گے. 7 نسلیں بھی کم ہیں کہ اجڑ جائیں گے. لیکن اگر اللہ کا ذکر ہے وہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں کرو گے تو نفع اتنا ہوگا کہ اللہ تیری 21 نسلوں کو سنبھال کے رکھ دے گا. نقصان کا تو تصور ہی نہیں ہے. تو یہ آپ بنیادی بات پہلے اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ذکر کی بات ہو رہی ہے, وظائف کی بات نہیں ہو رہی. وظائف کے ساتھ شرائط ہے. ان شرائط میں سے ایک شرط ہوتی ہے کہ ایک مقام پہ ایک جگہ پہ آپ نے بیٹھ کر کرنا ہے. ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. پاکی ناپاکی سفر حضر ہر حال کے اندر, وضو بغیر وضو, باواز بلند آہستہ یعنی مخفی, ہر طرح آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. کیوں؟ رب کیا فرماتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کیا فرما رہا ہے کہ میرے محبوب بندے, میرے مخلصین تو وہ ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے یاد میں رہتے ہیں, یہاں تک کہ اگر سوئے ہوئے کروٹ بھی بدلتے ہیں تو وہ میری یاد سے غافل نہیں ہوتے. ہر حال کے اندر اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. اگلی بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ کون سا ذکر سب سے افضل ہے؟ سب سے افضل ذکر ہے الحمدللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. یعنی جس کو آپ عام زبان میں تسبیح فاطمہ سلام علیہ بھی کہتے ہیں, تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں. آپ جتنا مرضی سبحان اللہ کا ذکر کریں, جتنا آپ ذکر کرتے جائیں گے آپ سنورتے جائیں گے, آپ سنورتے جائیں گے, آپ آگے بڑھتے جائیں گے. جتنا آپ ذکر الحمدللہ کا کرتے جائیں گے آپ آگے بڑھتے جائیں گے, آپ سنورتے جائیں گے. دنیا کی کسی طرح کی بھی پریشانیاں ہیں, اب میں ان کے نام لوں گا بات لمبی ہو جائے گی, کسی طرح کی پریشانیاں ہیں, گھریلو ہیں, کاروباری ہیں, صحت کی ہیں, اولاد کی ہیں, کسی طرح کی پریشانیاں ہیں, جتنا الحمدللہ کا ذکر کرو گے اللہ ساری پریشانیوں کو دور عطا فرما دے گا. جتنا آپ ذکر اللہ اکبر کا کرو گے اللہ تیری آنکھوں کے سامنے تیرے دشمنوں کو لیرو لیر کر کے رکھ دے گا, چیر کے رکھ دے گا, فنا کر کے رکھ دے گا, تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا, تیرے دشمنوں کو ذلیل کر کے تیرے قدموں میں ڈال دے گا. مگر جو یہ ذکر کرے گا ہر پل اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, شیطان کی طاقت ختم ہوتی جائے گی, شیطان کی ذریت جو ہے وہ برباد ہوتی جائے گی, چاہے وہ جنات میں سے ہو تو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو. تو 3 ذکر ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تلقین کیے ہیں, یا وہ 3 اذکار جو اللہ کو بہت پسند ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کون سا ذکر ہے جو چلتے پھرتے ہم کریں اور فضیلت والا بہت ہو؟ میں نے تینوں بتا دی ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ یہ تینوں کرنا چاہتے ہیں. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں سے کوئی ایک کرنا چاہتے ہیں, 2 کرنا چاہتے ہیں, یا جون سی ترتیب بنانی ہے یہ آپ نے کرنی. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان تینوں اذکار کو کرو, ان تینوں اذکار کو. اللہ دنیا بھی بنا دے گا, اللہ آخرت بھی بنا دے گا. اور اس کا آسان حل ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لو, سبحان اللہ کی, ایک تسبیح الحمدللہ کی, اور ایک تسبیح اللہ اکبر کی. پھر اگلی نماز آئی پھر پڑھ لیا. اور اگر کسی کو اللہ نے زیادہ فرصت دی ہوئی ہے تو آپ 313 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اور چلتے پھرتے بھی, گھر میں کام کاج کر رہی ہیں خواتین, ہم مرد حضرات باہر کام کر رہے ہیں, تو چلتے پھرتے, جیسا میں نے پہلے یہ بات کہی کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہوتی, شرائط ہوتی ہیں وظائف کے ساتھ. ہمارا بیڑا غرق پیشواؤں نے کیا کہ ہمیں پڑھوائے انہوں نے وظیفے, انہوں نے کروائے ہمارے سے وظیفے, پریشانیوں سے نکلنے کے لیے انہوں نے ہمیں دیے وظیفے, اور ساتھ ہمیں یہ کہہ دیا کہ چلتے پھرتے پڑھو, دن رات پڑھو, منگتے بن کے پڑھو, فقیر بن کر پڑھو. ہم منگتے بن کر پڑھتے رہے اور ایک دن آیا کہ ہم پھر منگتے ہی بن گئے, سب کچھ اجڑ گیا. اگر ہم کرتے اللہ کا ذکر دن رات, ہم اجڑے ہوئے ہوتے, بدحال ہوتے, ہم بس جاتے, ہم خوشحال ہو جاتے. تو اللہ والو آج تک
اللہ کا ذکر کرتے کرتے کوئی پاگل نہیں ہوا، بلکہ جو پاگل ہوتا ہے وہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو وظائف کرتے کرتے آج تک ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں پاگل ہوئے ہیں۔ ہر خاندان کے اندر، ہر محلے کے اندر آپ کو ایک آدھ بندہ ضرور ملے گا جس کے اوپر وظیفے، چلے، تعویذ الٹے پڑ گئے، تو وہ خوشحال تھا تو برباد ہو گیا، صحت مند تھا تو وہ پاگل ہو گیا یا بیمار ہو گیا، بستر پہ پڑ گیا۔ تو اس لیے وظائف سے اجتناب کریں، اللہ کا ذکر دن رات کریں، اور اللہ کے ذکر میں جو سب سے افضل ذکر ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور آخری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا سبحان اللہ، اس کو ایک مقبول حج عمرے کا ثواب ہے۔ جس نے ایک بار کہا سبحان اللہ، اس کو ایک مقبول